الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ اس مہینے کا چونکہ یہ آخری جمعہ ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور عقیدہ ختم نبوت کے باب میں جو باتیں میں پڑھ رہا تھا اور گزشتہ ماہ جہاں درس چھوڑا تھا وہیں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ ابن تومرت کے حالات میں پڑھ رہا تھا، وہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا کہ جہاں اس کو مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ تم شہر کے بجائے پہاڑی گاؤں چلے جاؤ، اور اگر تم سلطنت کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہاڑی گاؤں میں جا کر کرو۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ اور اپنے چیلے اس کے لے کر پہاڑی گاؤں جا نکلا۔ جب وہاں آیا
مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو پہاڑی گاؤں کے لوگ تھے، کئی قبیلوں پر بٹے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہوں نے ان کو دیکھا تو درویش سمجھا اور ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ والے لوگ آ گئے ہمارے ہاں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن۔ اب وہ سامنے ایسے بنے ہوئے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے کہا یہ تو اللہ والے لوگ آ گئے، انہوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب بھی وہاں بس گئے، واعظ بھی شروع ہو گئے، تلقین بھی شروع ہو گئی، درس بھی شروع ہو، اور چونکہ ان کا ہم زبان تھا، ان کو سمجھانے میں اور ان کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور باتونی تو تھا ہی، ان کے دل مول ہی ہے اس میں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دروس شروع ہو گئے اس کے، اور جو اس کے چیلے چانٹے تھے ان کو اس نے بھیجا کہ ایسا کرو کہ پھیل جاؤ اس علاقے میں، جہاں مجلس پاؤ وہاں بیٹھو، ان کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ سب پھیل گئے ان وادیوں میں، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کو وہ اللہ والے تو سمجھ ہی رہے تھے، ان کا احترام تو کر ہی رہے تھے، وہ ادھر ادھر جہاں جہاں جا سکتے تھے وہ پھیل گئے۔ اور مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محفلیں قائم کر دیں انہوں نے، مجلسیں لگ بیٹھیں، اور ایک ہی موضوع، ایک ہی بات سارے دہرا رہے ہوں اپنی اپنی جگہ پر، ایک ہی موضوع، ایک ہی بات، حضرت مہدی کے بارے میں، کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی پاک زندگی میں کہ حضرت مہدی آئیں گے حضور کی امت میں۔ پھر حضرت مہدی کے بارے میں جو احادیث طیبہ تھیں ان کو بیان کر کے وہ پہاڑی لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، وہ نثار ہو گئے، کبھی حضرت مہدی آنا۔ ان کی جو آتش شوق تھی اس کو بھڑکا کے رکھ دیا۔ جب ابن تومرت سمجھ گیا کہ بھئی اب میرا سکہ چل جائے گا، اب میرا سکہ چل جائے گا، یہ سلسلے چل رہے تھے کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مقام پر اس کو ایک شخص ملا تھا، اس کو بھی یہ اپنے ساتھ لایا تھا، عبداللہ نام تھا اس کا، قرآن پاک کا بہترین حافظ تھا، اور یہاں تک مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پرانی تاریخی کتابیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ نہ صرف قرآن پاک کا حافظ تھا بلکہ موطا امام مالک کا بھی حافظ تھا۔ حالانکہ یہ بڑی مشکل بات ہے، قرآن پاک کے تو حافظ ہر دور میں بہت رہے ہیں، لیکن احادیث طیبہ کے تو اتنے حافظ نہیں ہوتے، خاص کر آپ کے اور ہمارے دیار میں۔ اور وہ موطا امام مالک اس کو، اچھا اس نے جب اس کو پرکھ لیا تو مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو خیال آیا کہ یار اس کے کمال سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کو کہا کہ بھئی دیکھو تو یہ کہ تم میرے مرید ہو، میں تمہیں اپنا مرید بناتا، لیکن ایک کام تم نے کرنا۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو، نہ تو کسی پر یہ ظاہر ہونے پائے جہاں ہم جا رہے ہیں کہ تم قرآن کے حافظ ہو، اور نہ یہ وہ جاننے پائیں کہ تم موطا امام مالک کے حافظ ہو، بس چپ سادھ رکھنی ہے۔ نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن یہ انہوں نے کہا بس لیکن ویکن کوئی نہیں، جو کہہ دیا بس اس پہ عمل کرو۔ جب مرید ہے تو پیر زبان والا اور مرید کان والا۔
اس کو جب خیال آیا کہ اب میرا سکہ چلے گا، اب اس نے کیا کیا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جامع مسجد میں آیا، کہ نماز وغیرہ تو پڑھتا تھا، وہیں ہوتا تھا سب کے ساتھ، اس نے جامع مسجد میں مہدی ہونے کا دعویٰ کر، اس کے مریدین تو بہت سارے تھے، البتہ 10 کو خاص بنایا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، البتہ 10 حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ایسے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے اس نے اپنے 10 تیار کیے۔ جب اس نے جامع مسجد میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ کھڑے ہو گئے اسی وقت، اس نے کہا جی بے شک، انہوں نے کہا بے شک آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں، لہٰذا آپ کے مہدی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں، ہم ابھی بیعت کرتے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے بیعت شروع کر دی تو جو باقی بیٹھے وہ بھی شروع ہو گئے، ٹوٹ پڑے بلکہ اس کے اوپر، بھئی کوئی شک ہی نہیں ہے اب تو اس میں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان وادیوں میں اکثریت سینکڑوں لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بہت کم ایسے لوگ بچے جنہوں نے اس کو مہدی نہیں مانا۔ کہا بھئی ہم اللہ والا سمجھتے تھے، اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ یہ وہ مہدی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ لیکن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بہت تھوڑے تھے، البتہ اس کو غصہ بڑا تھا، کیونکہ جب اس طرف اتنے سارے آ گئے تو اب یہ تو چاہتا تھا یہ بھی آ جائیں تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ رہے، اب وہ آئے نہیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دن چل رہے تھے، جو آ گئے تھے اور جو نہیں آئے تھے، جو آ گئے تھے ان کو پکا کرنے کے لیے اور جو نہیں آ رہے تھے ان کو لانے کے لیے اب اس نے عبداللہ کو کہا کہ اب اپنا کمال ظاہر کرو۔ نے کہا جی کیسے ظاہر کروں؟ اس نے کہا بس صبح آ جانا مسجد۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عبداللہ وہ شخص تھا کہ جس کے پاس کسی کو بیٹھنا اس کو دیکھنے کے لیے کسی کا دل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز میں یا صبح کے وقت لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے، دیکھے کہ وہ محراب کے پاس کھڑا ہے اور ایسے کھڑا ہوا ہے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو منہ اس کا لشکے مار رہا ہو، عطریات مہک رہی ہوں۔ اب اس کو تو سب پتا تھا، لوگ اس کو دیکھنے لگے اور یہ کھڑا ہو گیا، اس کو کہنے لگا کہ بھئی عبداللہ کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت بس کچھ نہ پوچھیے۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے، ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی جاننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جاننا چاہتے ہیں، اس کو تو دیکھنے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا، آج تو اس کا منہ لچکے مار رہا ہے تو ہم تو جان کے رہیں گے۔ اب وہ کہنے انہوں نے کہا نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا رات کو بیٹھا ہوا تھا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، میرا سینہ کھول دیا اس نے، میرے اندر جتنے عیب تھے سارے نکال دیے اور میرے اندر انوارات بھر دیے۔ اس نے پڑھ اور سن تو رکھا تھا نا کہ یہ، چونکہ میں نے ابھی بتایا وہ موطا امام مالک کا تو حافظ تھا، تو پڑھا لکھا تو تھا، اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات گزرے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک سینے کو جو کھولا گیا اور بند کیا گیا، اس کے نشانات حضور کی پاک سینے پر نظر آتے تھے۔ اب وہاں وہ تو بیچارے دیہاتی تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچاروں کو کہ بھئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ بھئی یار تھوڑا سینہ بھی دکھا دو، آخر کھولا اور بند ہوا ہے۔ لیکن وہاں تک نوبت کیسے پہنچی؟ اب اس کو تو وہ کل تک جاہل مطلق سمجھ رہے تھے،
انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس یہ سب کرنے کے بعد انوار آ گئے، اور یہ انوار آئے کیوں؟ انہوں نے کہا انوار اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو مہدی مان گئے۔ اب مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ابن تومرت تصوے بہانے لگا رو رو کے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اتنا کرم تیرا۔ اس کے بعد آنسو پونچھے اور اس کو کہنے لگا کہ عبداللہ یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے مان لیا جائے، دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا، تو ذرا دلیل اس کی دے۔ انہوں نے کہا جی کیا دلیل دوں؟ ہاں بھائی کیا دلیل دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت آپ موجود ہیں کہ تو جاہل مطلق تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب وہ جو انوار تیرے اندر آئے ہیں کو کمال بھی تو آیا ہوگا۔ اس نے کہا آیا ہے۔ کیا آیا؟ اس نے کہا قرآن سن لیجئے۔ اس نے کہا کہاں سے قرآن سناؤ گے؟ اس نے کہا حضرت میں جہاں سے آپ کہو گے وہاں سے سناؤں گا، قرآن کا تو پکا حافظ تھا۔ اس نے کہا سناؤ۔ وہ جہاں سورہ بقرہ وہ سورہ بقرہ سنانے کے لیے کہا، سورہ آل عمران میں جا وہ سورہ آل عمران سنائے، سورہ روم کہے سورہ روم سنائے، سورہ واقعہ کہے سورہ واقعہ سنائے۔ اب وہ سارے وہ گاؤں والے دیہاتی لوگ تو بیچارے اس کو جاہل مطلق سمجھے، وہ تو جب قرآن سنے تو وہ تو نثار ہو گئے۔ اب اس نے کہا حضرت قرآن پاک پہ تسلی ہو گئی؟ اس نے کہا جی بالکل، ہاں بھائی ہو گئی، ہاں جی ہو گئی جی۔ اب کیا وہ سب سامنے جو سن جو رہے تھے؟ انہوں نے کہا اب میں احادیث سناؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن کے حافظ زیادہ ہوتے ہیں، احادیث کے حافظ زیادہ، تو خال خال والی بات ہے خاص کر ہمارے دور میں۔ انہوں نے کہا احادیث؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں احادیث سناؤں گا، آپ سنو۔ وہ موطا امام مالک زبانی فر 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 سنانے لگ پڑا، موطا امام مالک جیسی کتاب۔ اچھا وہ جتنے تھے سارے، وہ ہند والے کہا کرتے ہیں نا کہ چمتکار کوئی ہمیشہ نمشکار کیا جاتا، وہ سارے قدموں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میرے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کے قدموں میں بیٹھا ہوں اس کے قدموں میں آؤ۔ اب یہ سارا کھیل تو ابن تومرت کا رچایا ہوا تھا، اب وہ سارے اس پہ نثار ہو گئے۔ البتہ کچھ پھر بھی نہیں آئے۔ اب اس کو اور غصہ آیا کہ بھائی اتنا کچھ دکھانے کے بعد پھر بھی نہیں آ رہے ہیں، لیکن تھے وہ بیچارے تھوڑے۔ وہ کہتے تھے یہ جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے، جو بھی دکھا لے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کی پیش گوئی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب اس کو بڑا غصہ آئے کیونکہ فرق پڑتا ہے۔ اب مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے ساتھ مل کر ایک اور کام کیا۔ عبداللہ نے اس کو کہا ایک دن کہ حضرت مجھے قدرت کی طرف سے ایک اور نور عطا کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کیسا نور؟ اس نے کہا نور ایسا عطا کیا گیا ہے کہ وہ نور میرے سینے میں روشن ہوتا ہے، اس نور سے میں یہ پہچان لیتا ہوں کہ سامنے والا جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اب وہ لوگ سن رہے تھے۔ سب سے پہلے ابن تومرت نے کہا تو میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے جنتی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ جو ماننے والے ہیں میرے بارے یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کے بھی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر جو نہیں مان رہے ہیں مجھے وہ؟ انہوں نے کہا جی ان کے دوزخی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر اس کا نتیجہ؟ عبداللہ نے کہا جی مجھے جو نور عطا کیا گیا ہے نا، آسمان کی طرف سے مجھے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو نہیں مانتے اب ان کو دوزخ رخصت کر دیا جائے۔ اب چونکہ یہ دعویٰ بڑا تھا، لوگوں کو مارنے والی بات تھی نا، اب اس نے کیا کیا کہ 3 مرید چنے، 3 مرید چنے اور ان کو بھیجا کنویں میں، اور جا کر ان کو کہا کہ جا کر اس کنویں میں تم تینوں بیٹھ جاؤ۔
اور ہم جب آئیں گے تو عبداللہ جو کہے اس کی تصدیق کر دینا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ تینوں گئے اور وہ کنویں میں چھپ گئے۔ اس نے عبداللہ سے کہا کہ یہ جو تم نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ تمہیں یہ نور عطا ہوا ہے اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو دوزخ پہنچا دو، تو یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کا تم کوئی ثبوت اس کا بھی پیش کرو۔ جیسے تم وہ سینے کا ثبوت میں قرآن پاک کی آیتیں پیش کی ہو، احادیث پیش کی ہو، تو اس کے ثبوت میں بھی کچھ پیش کرو۔ اس نے کہا جی پیش کروں گا۔ کیا پیش کرو؟ نے کہا فرشتے پیش کروں گا۔ ابن تومرت نے کہا فرشتے؟ اب وہ سارے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا فرشتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں، آ جاؤ، ایک کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو لے گیا وہاں پہ سینکڑوں، یعنی حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا کوئی لوگ آئے، اچھا اس میں وہ بھی آئے جو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا جا کر دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ بیچارے آ تو گئے لیکن پھر واپس نہ جا سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ عبداللہ جیسے ہی کھڑا ہوا، ابن تومرت نے کنویں کے اوپر منہ کر کے کہا اللہ کے فرشتوں، عبداللہ جو کچھ ہم سے کہتا رہا ہے تمہارے حوالے سے سچ کہتا ہے؟ انہوں نے اندر سے کہا سب سچ کہتا ہے۔ اس نے کہا سب سچ کہتا ہے تو تلواریں لو اور یہ جو نہیں مانتے ان کو اڑا دو، کیونکہ اس کو مسئلہ پیش آ رہا تھا نا ان تھوڑے وجہوں کی وجہ سے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں، تو وہ تو جو سلطنت کی طرف رخ کر رہا تھا ان نہ ماننے والوں کی وجہ سے اس کا مسئلہ اٹکا ہوا تھا، اور وہ تھے بھی تھوڑے سے۔ انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کوٹ ڈالا۔ اچھا مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اب یہ ابن تومرہ چلنے لگا کنویں سے، تو اس کو خیال آ گیا کہ بھئی میں تو چلوں گا لیکن یہ جو ہیں تین، یہ کہیں راز ہی نہ فاش کر دیں کہ اندر ہم تھے۔ اس نے کہا چلتے چند قدم رک گیا، وہ سارے سب رک گئے۔ ان کا حضرت کیوں رک گئے آپ؟ کہنے لگے یہ جو کنواں ہے نا یہ فرشتوں کا ٹھکانہ بنا ہے اور یہاں سے آسمانی آواز آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ آسمانی آواز کا مرکز بنا ہے تو اس کو پاٹ دینا چاہیے تاکہ کہیں اس پہ کوئی نجاست گر کے بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں، ان کا بس پاٹ دو۔ وہ اندر ہی پٹ گئے۔ اب مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات البتہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو جو چھپایا گیا ان تینوں کو، آیا ان کی رضا بھی شامل تھی یا بغیر رضا کے ہی ٹور دیا گیا؟ اس کی وجہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی رضا شامل ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن ممکن ہے۔ اس طرح کے لوگ جب اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال وہ گئے، یہ چل پڑا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نہ ماننے والوں کو تو انہوں نے اڑا دیا، اور جو مان رہے تھے وہ بہت تعداد میں بڑھ گئے، اور یہ شعبدے دیکھ کر اور نثار ہو گئے۔ اور ساتھ اس کے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا احترام ابن تومرت کا ان باتوں کی وجہ سے کرنے لگے کہ اگر ابن تومرت کسی باپ کو کہتا کہ اپنے بیٹے کی گردن اڑا دو تو باپ وہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اب اس کو انتظار تھا، یہ جتنے پاپڑ بیلے تھے جس مقصد کے لیے نا، اب وہ چاہتا تھا، مراکش کی سلطنت چاہتا تھا نا یہ۔ اس نے کیا کیا کہ اب وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا بھائی کسی طریقے سے ان کو سلطنت کی طرف روک دیا جائے۔ ایک دن جب سب بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے مریدین نے کہا حضرت فرمائیں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے تو کالے کالے نظر آتے ہو لیکن تمہارے جو بیٹے ہیں یہ گورے گورے کیوں ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہی حضرت بات یہ ہے کہ سلطنت کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں خراج وصول کرنے کے لیے، کہ ٹھیک ہے
کہ وہ صرف خراج وصول کر کے نہیں جاتے، کہا پھر وہ ساتھ میں ہماری عزت بھی وصول کر جاتے ہیں۔ اس کو غصہ آ گیا، ان کو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کہا جی ہم کیا کریں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، بادشاہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس کے حالات ہم نے گزشتہ درس میں پڑھے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ ابن تومرت نے کہا اگر تمہاری رہبری کوئی کرے تو ٹکرانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی ٹکرانا آپ اشارہ کریں ہم جانیں لوٹا دیں گے، بس آپ کی رہنمائی چاہیے۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اب آئیں گے؟ انہوں نے کہا آئیں گے۔ انہوں نے کہا جب اب آئیں تو مجھے بتانا۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ آئے نا خراج وصول کرنے، ابن تومرت نے کہا ان سب کو اٹھا دو۔ پہلے تو ان کو پلایا، اس کے بعد سب کو ٹور دیا۔ ٹورنے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کو پتا تھا کہ اب جب یہ ہوا ہے تو اب سلطنت کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہوگا، جب وہ ہوگا تو اب سلطنت سے ٹکرایا جا سکتا ہے۔ اب جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو پھر بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ ابن تومرت ہی ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہی کر رہا ہے جس کے قتل کا آپ کو مشورہ دیا تھا۔ تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ وزیر محترم کا وہ مشورہ بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال خیر اب احساس ہوا بادشاہ کو، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے فوج بھیجی، لیکن ابن تومرت تیار تھا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ وہ تو سب کر ہی اس لیے رہا تھا۔ فوج آئی، لیکن فوج اس کے وہ جو چیلے چانٹے تھے ان کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکی، بھاگ گئی۔ یہ تاریخ بتاتی ہے۔ جب بھاگی ہوئی اور مار کھائی ہوئی فوج واپس گئی تو بادشاہ کی بھی ہمت ٹوٹنے لگی۔ انہوں نے کہا کچھ تھوڑا رک جاؤ۔ اور ابن تومرت کے جو چیلے چانٹے تھے وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا تو آپ کے تو مہدی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب ابن تومرت نے پھر لشکر بھیجا۔ جب پھر ان کی مد بھیڑ ہوئی، بہرحال خیر قصہ مختصر کریں، کئی بار ہوا، کبھی یہ جیتے اور کبھی وہ جیتے، جنگ میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ جنگ ایک دفعہ ہار کے آئے اس کے چیلے چانٹے تو ابن تومرت نے ان سے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جنگ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ جیتے اور کبھی وہ جیتے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یقین کریں کہ وہ شخص جو گمنامی سے اٹھنے والا آیا وہ فتح پہ فتح فتح پہ فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک بار اس نے سلطنت کے شہر کو، قلعے کو اس طرح گھیرا کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 سال تک وہ گھیراؤ اس نے رکھا۔ 3 سال تھوڑی مدت ہے۔ آخر 3 سال کے بعد وہ واپس پہاڑی گاؤں آ گیا فوج کو لے کر کہ چلیں 3 سال ہو گئے، بعد میں دیکھے کوئی شہر فتح کر لیے، وہ ایک جگہ اٹکا ہوا تھا، لیکن 3 سال تک ہلا نہیں، نہ ان کو ہلنے دیا۔ واپس آیا، جب واپس آیا تو پھر باقی فتح ہوتی رہی اپنے مقام پر۔ ایک مقام پر اس کے مریدین آئے فتح کی خوشخبری لے کر کہ جی ہم آ گئے فتح کر کے۔ اس نے کہا تم آ گئے ہو، اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ گیا کہاں؟ اس عدالت میں جہاں ان جیسوں کے فیصلے بغیر بحث کے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ تو چلا گیا ابن تومرت، لیکن اس کا جو ایک خیال تھا نا کہ مراکش کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، وہ اپنی حد تک کافی اس پر عمل کر گیا، لیکن موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں، وہ مر گیا۔ اب اس کا جو میں نے بتایا نا، اس نے کتنے اپنے مریدین میں سے خاص کیے ہوئے تھے؟ 10۔ ان میں جو بڑا تھا پہلا عبد المومن، جو اس کا پہلا مرید تھا، اب اس کی تمنا یہ تھی کہ اس کے بعد اب میں آؤں، لیکن وہ باقی 9 کے 9 بھی امیدوار نکل آئے، اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے تھے۔ اس کے ساتھ عبد المومن کے ساتھ کوئی قبیلہ نہیں تھا، یہ تو پردیسی تھا۔ یہ ابتدا میں ہم نے پڑھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک سڑک چلتے ہوئے اس کو ملا تھا، یاد ہے؟ عبد المومن کے، اچھا قصہ مختصر کریں، عبد المومن نے کیا کیا؟ بن گیا اس کا گدی نشین۔ اب اس کے لیے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
گدی نشین تو بنا لیکن اس نے بھی ہیلا کر کے بنا. اس ہیلے کے لیے اس نے ایک طوطا اور ایک شیر استعمال کیا. اب بہرحال اب میں ساری باتیں نہیں سنا سکتا, وقت ختم ہے. میں چاہتا ہوں یہ درس آج ہی پورا ہو جائے کیونکہ یہ تیسری قسط ہو رہی ہے, پھر اتنا لمبا ہو جائے گا. قصہ مختصر کریں. اور ویسے بھی میں نے پہلے کہا, ہند والے کہا کرتے ہیں کہ چمتکار کوئی ہمیشہ نمسکار کیا جاتا ہے. جب طوطا بولے, شیر بولے تو پھر کیوں نہ کوئی مانے گا. عبد المومن بن گیا, باقی رہ گئے. اچھا ایک بات سنیں, یہ بنا عبد المومن, اس کے ہاتھ میں سلطنت آئی, لیکن ایک بات مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا یہ حکمران بنا اس زمانے میں, یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کی بات ہے. اتنا بڑا یہ حکمران بنا کہ 32 سال تک افریقہ کے بر اعظم میں اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں تھا. لیکن ہاں ایک بات ہے, مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان 32 سالوں میں جب وہ سلطان بنا, اس 32 سالوں میں اس نے ابن تومرت کے دعوی مہدیت کو اٹھا کے تاکہ نسیان پہ ڈال دیا. اس نے کبھی نام ہی نہیں لیا اس کا. پتہ چلتا ہے, مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, پتہ چلتا ہے عبد المومن بھی دل سے اس کو, ابن تومرت کو, وہ مہدی جس کی پیش گوئی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ نہیں مانتا تھا. عبد المومن کو تو پتا تھا نا, وہ تو ساتھ میں تھا نا. اور ہند والے کہا کرتے ہیں کہ گھر کا بھیدی, اس کو تو سب پتا تھا, اس لیے اس نے اپنے 32 سالہ دور میں, حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے کہا کبھی اس کی مہدیت کا نام ہی نہیں لیا, لیکن اپنے مجلس میں علماء کو دعوت دی, اپنی مجالس میں فقہاء کو دعوت دی, پوری کوشش کی کہ جہاں میری سلطنت ہو یا اسلام ہو, اور پھر اسلام کے سائے میں انصاف ہو. کتنے سال؟ پتہ چلتا ہے وہ بھی دل سے ابن تومرت کو مہدی نہیں مانتا تھا. ضمیر کی عدالت بہت بڑی عدالت, بلکہ ہمارے ایک اکابر ہوا, وہ فرمایا کرتے تھے اس سے بڑی عدالت انسان, بلکہ وہ فرماتے تھے آپ اور ہم مفتی ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈنے چاہیے موقع کے لحاظ سے. حضرت فرماتے تھے کہ ضمیر سے بڑا مفتی کہاں ڈھونڈو. آپ اور ہم کوئی اچھا کام کرنے چاہتے ہیں, ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں. کوئی غلط کام کرتے ہیں, کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو, تو ضمیر اندر سے ہچکولے مارتا ہے کہ کیوں کیے ہو, کیا کیے ہو. صحیح بات ہے, غلط بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد المومن بھی ابن تومرت کو مہدی نہیں مانتا تھا, تبھی تو اپنے سلطنت کے 32 سالوں میں کبھی نام نہیں لیا اس کا. اس میں مجھے ایک بات یاد آئی, ابن تومرت تو اب رہا نہیں, نہ ہی عبد المومن رہے, لیکن قادیانی فتنہ تو اب بھی ہے یا نہیں؟ ایک بات اگر بتاؤں تو یاد رکھو گے. اب توجہ میری طرف رہے. جن پر امت کا, نبوت کا ایمان ہو, مثلا آپ کے اور ہمارے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا بات کو سمجھنا. ہاں, جن خوش نصیبوں کے سامنے اللہ کے نبی موجود ہوں اور نماز کا وقت آئے, مثلا جنازہ آ جائے, امت کیا چاہے گی کہ جنازہ امتی پڑھائے یا اللہ کے نبی پڑھائیں؟ سوچ کے بتانا. اچھا اب دور کیوں جاتے ہیں, آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روضہ پاک میں ہیں, لیکن اگر ایسا موقع آئے کہ کعبے کے امام یہاں آئیں یا مسجد نبوی کے امام یہاں آ جائیں, آپ کی اور میری تمنا ہوگی کہ نہیں اور ہمارے جنازے کی نماز وہ پڑھائیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو. یہ تو مانی ہوئی بات ہے. آپ اور ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے, صحیح بات ہے, یہ غلط. لیکن اس کے ماننے والے جو اس کو نبی مانتے ہیں یا مانتے تھے, ان کے نزدیک تو وہ ان کا نبی تھا یا نبی ہے, نعوذ باللہ. صحیح بات ہے یا نہیں؟ عبد المومن ابن تومرت کا پہلا گدی نشین ہوا,
مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا گدی نشین ہوا تھا حکیم نور الدین بھیروی، یہ بھیرے کا تھا، یہ اس کا پہلا گدی نشین ہوا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس کے کئی بچے مرے۔ کس کے؟ توجہ میری طرف ہے، بات نہیں سمجھ میں آئے گی اگر توجہ ہٹے گی۔ کس کے بچے مرے؟ حکیم صاحب کے۔ اچھا، اور اس جب جنازہ آیا مرزا بھی وہیں تھا اور حکیم بھی وہیں تھا۔ اچھا، یہ جو قاعدہ میں نے ابھی عرض کیا ہے نا پہلے، اس کے مطابق جنازے کے لیے کس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا؟ مرزے کو بڑھنا چاہیے تھا نا۔ حکیم نور الدین بھیروی کا دعویٰ تو اس کے مرید ہونے کا ہے، اس کے گدے نشین ہونے کا، نبی ہونے کا تو اس کا دعویٰ نہیں، وہ تو اس کو نبی مانتا تھا، نعوذ باللہ۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے، میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس سے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ہمارے علماء اگر کوئی بات لکھیں گے تو وہ مانیں گے؟ وہ تو نہیں مانیں گے، وہ تو کہیں گے تمہارے مولویوں کی لکھی ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ یہ جو کتاب ہے یہ مرزے کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، مرزا بشیر۔ وہ کیا لکھتا ہے، غور سے سننا، جہاں مشکل لفظ ہوگا میں ترجمہ کر دوں گا، ایسے بہت آسان ہے۔ لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو بھی باتیں اکٹھی کی گئی ہیں وہ بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے زمانے میں، یہاں حضرت صاحب سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی، کہتا ہے حضرت صاحب کے زمانے میں نماز جنازہ خود حضور ہی پڑھاتے تھے۔ حضور سے مراد مرزا۔ حالانکہ عام نمازیں حضرت مولوی نور الدین صاحب یا مولوی عبد الکریم صاحب پڑھاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جمعے کو جنازہ غائب ہونے لگا۔ پتہ چلتا ہے جنازہ تو مرزا پڑھاتا تھا، لیکن عام طور پر دوسری نمازیں دوسرے مولوی صاحبان پڑھاتے تھے، لیکن جنازہ وہ خود پڑھاتا تھا۔ اب سنیں، تو نماز تو مولوی صاحبان میں سے کسی نے پڑھائی، اور سلام کے بعد حضرت مسیح آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرت مسیح سے مراد مرزا، اور جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ مگر حضرت خلیفہ اول کون ہے ان کے نزدیک؟ حکیم صاحب۔ ویسے یہ اسلامی اصطلاح ہے، حضور کے خلیفہ اول کون تھے؟ حضرت رفیق دم ہجرت۔ تو یہ خلیفہ اول مرزا اپنا حکیم نور الدین بھیروی کو مانتے ہیں، اس لیے یہاں خلیفہ اول لکھا۔ مگر حضرت خلیفہ اول کے جتنے بچے فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ حضرت مولوی صاحب نے خود ہی پڑھائی، حالانکہ حضرت مسیح موعود خود بھی شامل نماز ہوتے تھے۔ پتہ چلتا ہے وہ وہاں موجود ہوتا تھا، لیکن نماز کون پڑھا رہا ہے؟ وہ خود پڑھا رہا ہے مولوی صاحب، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں پڑھانے دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے نزدیک تو یہ نعوذ باللہ نبی تھا، تو یہ خود آگے آ گیا، جنازہ کیوں نہیں پڑھانے دیا اپنے بچوں کا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب اس کے بیٹے کو بھی یہ بات پتہ تھی نا، اس کا بیٹا لکھتا ہے، سنو، خاکسار عرض کرتا ہے، خاکسار سے مراد مرزے کا بیٹا خود، خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس کی وجہ میں بھی اچھی طرح نہیں سمجھا۔ یہ بات سمجھ آنے والی ہے ہی نہیں، یہ لفظ پڑھ لیں اگر کسی کو شک۔ آگے اس نے 2 وجہ لکھی ہیں، کہتا ہے میری سمجھ میں اس کی 2 وجہ آتی ہیں، لیکن دونوں وجہ شاید کے لفظ کے ساتھ لکھی ہیں کہ شاید یہ ہو شاید وہ ہو۔ پتہ چلتا ہے اس کو خود بھی یقین۔ البتہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یقین کے ساتھ لکھی ہے کہ اس نے جنازہ کیوں نہیں پڑھانے دیا مرزا کو، وہ سناؤں؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا تھا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے لیکن وقت نہیں، البتہ ایک عبارت سناتا ہوں۔ بیٹا تو اس کو لکھتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ یقین سے پتہ نہیں ہے، علامہ خالد محمود صاحب نے یقین کے ساتھ وجہ لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اندر سے تو حکیم نور الدین کو بھی پتا تھا کہ وہی مرزے کو اس مقام پر لانے والا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب اس کو پتا تھا کہ اصل تو اس کے پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ابن تو مرد تو مر گیا، لیکن عبد المومن اس کی گدی پر بیٹھا، لیکن 32 سال میں اس کی مہدویت کا نام نہیں لیا۔ آخر عبد المومن کو پتا تو تھا نا۔ تو اسی طرح حکیم نور الدین بھیروی کو بھی پتا تو تھا نا کہ سب کرنے والا تو میں ہوں۔ اور ان کی یہ جو باتیں تھی نا، یہ اس کا ثبوت ہے۔
جنازے، اور اس میں لکھا ہے نا، میں نے کہا تھا نا کئی بچے مرے ہیں نا اس کے، تو کسی جنازے کو بھی اس کو مرزے کو پڑھانے، وہ پیچھے کھڑا رہا، وہ پیچھے کھڑا رہا. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی موجود ہوں، ہر صحابی یہی ہر ایمان والا یہی چاہتا ہے بھائی اللہ کے نبی جب موجود ہوں تو اور کس کی مجال ہے کہ وہ مصلی پہ آ کر کھڑا ہو جائے. لیکن حکیم صاحب نے حضرت صاحب کو آگے پتہ چلتا ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ وما علینا الا البلاغ المبین سنت